بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم سامنے 202 کے لیکچر نمبر 26 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے پاس جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر رکھی ہیں, لانگ کوسچن, شارٹ کوسچن اور جو بھی ایم سی کیوز بن رہے ہیں, تاکہ آپ ایزیلی یہاں سے جو ہے مطلب کہ آپ کا ٹائم سیو کر سکیں اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس وہی آپ ریڈ آؤٹ کر سکیں. اور جو ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس ہیں ان کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر کے اسے ریڈ کر سکیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے یتیموں کے حقوق. یہاں پہ یتیموں کے حقوق میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ تم میں سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان سے کہو کہ جس بات میں ان یتیموں کی اصلاح اور بہتری ہے وہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے لیے کوئی چیز بہتر ہے تو تمہارے لیے, اگر تم ان میں سے مل جل کر رہو, یعنی کہ ان کے ساتھ مل جل کر رہو, ان کو یعنی کہ اچھا کھانا دو, اچھے کپڑے دو, ان کے ساتھ شفقت سے رہو, تو تمہارے بھائی کا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ کون مفید ہے اور کوئی مطلب کہ کون مسئلہ, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سخت مشکل میں ڈالتا, اور وہ اختیار والا حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یتیموں کے ساتھ شفقت اور رحم دل سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اس آیت کی جو بھی یعنی کہ ہے, یعنی کہ یتیموں کے وہ تمام حقوق جو ہیں وہ ادھر بیان کیے گئے ہیں کہ والد کی طرف سے میراث میں ملنے والے مال اسباب کی حفاظت کرنا, یعنی کہ ان کے اگر والد کی طرف سے جو ان کی وراثت ہے وہ ان کے جانے کے بعد جو ہے ان کی اولاد کے لیے سنبھال کے ان کے لیے رکھنا, ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا, سن شعور کا پہنچنے کے بعد ان کے مال اور اسباب کا ان کے حوالے کرنا, یعنی کہ جب وہ بڑے ہو جائیں ان کا جو مال ہے وہ ان کے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے, یہ حقوق ہیں یتیموں کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب وہ بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی بیاہ کے مناسب فکر کر کے کسی اچھی جگہ جو ہے وہ ان کا جو ہے رشتہ طے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسلام کی وہ ذریع اور روشن تعلیمات ہیں جن کا اس نے ہر ایک مسلمان شخص کو پابند بنایا ہے. جب کسی بچے کا باپ مر جائے تو چاہے وہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کا مال لے کر امانت دار کو سونپ دے, جب یتیم بالغ ہوشیار ہو جائے تو اس تحریر کے منافق اس کا مال اس کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیو کے حوالے سے بھی کہ جب یتیم بالغ ہو ہوشیار ہو جائے تو اس کی تحریر کی مواد کا اس کا مال جو ہے وہ کس کے یعنی کہ یتیم کے حوالے کر دینا چاہیے. اس کے بعد ہے یہ آیت جو ہائی لائٹ کر رکھی ہے یہ بھی آپ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ یتیموں کی عزت اور شفقت اور رحمت, یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ وہ انہوں نے کہا کہ میرا دل جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلایا کرو, تمہیں دلی سکون ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے بیواؤں کی بھلائی اور خیر خواہی کی تعلیم, یعنی کہ جو بیواؤں ہیں ان کی بھلائی کرنا, ان کی تعلیم کی خیر خواہی کرنا, یعنی کہ اسلام سے قبل جب بھی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو مرنے والے کے رشتے دار اس سے مال اور وراثت سمجھ کر اس پر قبضہ مطلب کہ ہو جاتے تھے, قابض ہو جاتے تھے, اسے وراثت دے کر حقوق سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا, نکال دیا جاتا تھا. اس طرح عرب میں بیووں سے نکاح کو بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا تھا, جس سے وہ معاشی سماجی مطلب کہ تحفظ کا شکار ہو جاتی تھی. اور آپ نے خود بیوہ عورتوں سے جو ہے نکاح فرما کر اس رسم کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. ٹھیک ہے, ایز ایم سی کیوز بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کی کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں ڈیش کرنے والے کی طرح ہے, جہاد کرنے والے کی طرح ہے, اور اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو ڈیش کرتا ہے یعنی کہ عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے اسلام میں غریبوں اور محتاجوں کے حقوق کون کون سے ہیں. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور محتاجوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جب بھی غریبوں اور محتاجوں کی تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو جب تک اس تکلیف کو دور نہ کر دیتے, اس کا ازالہ نہ ہو جاتا, تو آپ بھی سکون سے نہ بیٹھتے, آپ بھی مطمئن نہ ہوتے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جسٹ 2 لائنیں اس میں آپ نے لکھ دینی. اس کے بعد ہے کہ یہاں پہ یہ آیت بھی آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے امپورٹنٹ, جو ہائی لائٹ کر رکھا تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا, آپ نے وہ کر لینا ہے حقوق کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے ماڈیول نمبر 110 یعنی کہ معذور اور عمر رسیدہ افراد کے حقوق, یعنی کہ معذور کے حقوق کون سے ہیں کہ یعنی کہ تاہم عام افراد کو میسر حقوق کے علاوہ جو اسلام نے معذوروں کو جو حقوق عطا کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ خصوصی توجہ کا حق. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو جو ہے دوسرے افراد کی نسبت ان کو خصوصی توجہ کا حق ہے. یعنی اسلام نے زندگی معاملات میں ہر فرد کو بالتمیز رنگ و نسل سماجی مرتبے کے مساوی حیثیت عطا کی ہے, یہ عام اور شرطی رویہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے معذور افراد کو زندگی کے عام معاملات اور میل جول میں نظر انداز کرنے کی روش اختیار کی جاتی ہے, لیکن یہ جو ہے سخت منع ہے, اور قرآن حکیم نے اس روش کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے نفس انسانی کو مستق عزت و وقار قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ معذور کو بھی ہر فیصلے میں ہر جگہ پہ اس کا ایکول جو اس کے رائٹس ہیں وہ دینے چاہیے. اس کے بعد ہے
کہ ان آیات مبارکہ یعنی کہ میں آپ سے سننے یہ جو آیت ہے اس میں کیا مطلب کہ بتایا کہ یہ آپ کے امپورٹنٹ MCQs یہاں سے بن رہے ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر رکھے ہیں کہ آپ وسلم کی توصیف سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ معذور افراد دیگر افراد معاشرے کی نسبت زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. تو یہ MCQs کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے افراد کو ان پر ترجیح دیتے ہوئے انہیں نظر انداز نہ کیا جائے. کن افراد کو جو ہے دوسرے افراد کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں نظر انداز نہ کیا جائے وہ ہے معذور افراد. ٹھیک ہے. عزت و وقار کے مرتبے کا تعین سماجی معاشرتی حیثیت کو دیکھ کر نہ کیا جائے بلکہ یعنی کہ جو معذور ہیں ان کی عزت جو ہے وہ ان کا سماجی اور معاشرتی حیثیت کو دیکھ کے کی جائے بلکہ ایک ذاتی کردار تقوی اصلاح طلبی اور نیکی کے جذبے کو معیار بنایا جائے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے MCQs کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قانون معاشرت کی جو نفاذ میں استثناء کا حق ہے یعنی کہ اسلام نے دیگر شعبے یعنی کہ زندگی کی طرح معاشرتی زندگی کے لیے بھی قانون اور نظام عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح یعنی کہ روزمرہ کے رہن سہن اور رشتہ داروں اور دوست احباب کے گھروں میں آنے جانے کے لیے یعنی کہ واضح طور پر ضابطے عطا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ معاشرت کے نفاذ جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اور یہ جو ہے آپ کی اتنا لینتھی یعنی کہ کوشچن آپ کو نہیں آتا پیپر میں ایز اے لانگ بھی ایز اے شارٹ بھی تو آپ ایک دفعہ اس کو جسٹ ریڈ کر لیجیے گا. اس کے بعد ہے یعنی اس کا آپ نے بس پوائنٹ یاد رکھنا ہے. یہ جو ہے نا خصوصی توجہ کا حق یعنی کہ معذوروں کا. اور پھر اس کے بعد ہے قانونی معاشرت کے نفاذ میں استثناء کا حق. اور پھر اس کے بعد ہے جہاد اور دفاعی ذمہ داریوں سے استثناء کا حق یعنی کہ قرآن حکیم نے اسلامی ریاست کے فروغ اور غلبہ دین حق کی جدوجہد کے لیے جہاد میں حصہ لینے کو امان یعنی کہ ایمان اور استقامت کی جانچ کے معیار کے طور پر بیان کیا لیکن اس بنیادی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کو عذاب کا سبب قرار دیا یعنی کہ جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے جہاد جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس سے مطلب کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے. یعنی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرما دے گا اور جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آیت کا آپ نے اس آیت کو بھی اچھے سے کر لینا ہے ایز اے شارٹ. اس کے بعد ہے احکام شریعت میں شریع ازل کے حاضرین کو خصوصی رعایت و سہولت یعنی کہ جو مسلسل جن کو یعنی کہ پیشاب آنے یا پھر ہوا یا پھر رہی یا پھر قابو مطلب کہ نہ ہو ان ہونے کا مسلسل خون بہنے جیسی معذوری ہو. ٹھیک ہے. جو بیمار ہو تو ان کو بھی یعنی کہ وضو کرنے میں رعایت دی گئی ہے کہ وہ صرف مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے بعد ہے اسلامی عمر رسیدہ افراد کے حقوق کون کون سے ہیں یعنی کہ اسلامی معاشرت میں عمر رسیدہ جو افراد ہیں خصوصی مقام کے حامل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی جو بنیاد جو ہے اسلام کی ادا کرتا وہ افاقی یعنی کہ تعلیمات ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کو باعث بکر رحمت اور قابل عزت تقدیم دیا گیا ہے. یعنی کہ اسلام میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں بوڑھے لوگ ہیں وہ جب مطلب کہ ان کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ سے کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں رزق کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں جو ہے ان کی دعا کو جو ہے وہ رد نہیں کرتے جو ایک مطلب کہ دین کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ سماجی معاملات میں بھی تقدیم کے جو حق ہے یہ آپ کو ایز اے شارٹ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ سماجی معاملات میں تقدیم کا حق بیان کریں اسلام میں عمر رسیدہ افراد کے حقوق بتائیں. تو یہ جو ہائی لائٹ کر رکھا ہے جب جسٹ آپ اتنا ہی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے بھی لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں لیکن جو شارٹ کے لیے وہ اتنا بہت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ سماجی معاملات میں تقدیم کا حق یعنی کہ سماجی جو عام سماجی معاشرتی معاملات میں بھی آپ نے بڑوں کی تقدیم کرنے کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سہولیات زندگی کی فراہمی میں ترجیح کا حق یعنی کہ اسلام جو ہے عمر رسیدہ افراد کو زندگی کی سہولیات کی فراہمی میں ترجیح کا حق بھی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے. اس کے بعد ہے یہ MCQs کے لیے میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ تمہیں تمہارے بوڑھوں کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. اس میں آ سکتا ہے تمہیں تمہارے ڈیش کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے بوڑھوں کی. ٹھیک ہے. آپ نے ٹک کرنا ہوگا. اس کے بعد ہے یہاں پہ استطاعت سے زیادہ بوجھ سے استناسہ کا حق یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہاں پہ استطاعت سے زیادہ بوجھ سے یہ مراد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی کہ ہلکی پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہو تو وہ یہ نہیں کہ اپنا ہی یعنی کہ کافی لمبی نماز پڑھ دے. کیا پتہ کسی کو بیمار بھی ہو بوڑھا بھی ہو. ٹھیک ہے. کمزور بھی ہو تو اسی لیے جو ہے اس کو تھوڑا ہلکی پڑھائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جتنا چاہے طویل دے یعنی کہ اگر تم تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو جتنی چاہے لمبی یعنی کہ کر دو. ٹھیک ہے. یہ استطاعت سے زیادہ بوجھ سے استثناء کا حق بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے
سو دنیا اور آخرت کی فلاح جو ہے بزرگوں کی عزت و تکریم کی MCQ کے حوالے سے کہ سو دنیا اور آخرت کی ڈیش جو ہے فلاح جو ہے ڈیش کی عزت و تکریم اور خدمت میں ہے وہ بزرگوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ماڈیول نمبر 111 اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اب یہ جو ہے ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلام میں خواتین کی جو حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام میں نہ صرف خواتین کے حقوق مقرر کیے گئے ہیں بلکہ ان کے حقوق کے مرتبے جو ہیں وہ حقیقتاً تسلیم بھی کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلا جو حق ہے حق زندگی، پرورش کا حق، تعلیم کا حق، ٹھیک ہے، نکاح کا حق، مہر کا حق، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے اگر حقوق میں پوچھا جاتا ہے شارٹ میں تو آپ نے جسٹ یہ نیم لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاروبار اور عمل کی آزادی، مال جائیداد کا حق، عزت و آبرو کا حق، ٹھیک ہے، تنقید و احتساب کا حق۔ سب سے پہلا جو حق ہے عصمت و عفت کا حق، ٹھیک ہے، یعنی کہ معاشرے میں عورت کی عزت و احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس کی حق عصمت کا تحفظ ضروری ہے۔ یعنی کہ اسلام نے عورت کو حق عصمت جو عطا کیا ہے وہ مردوں کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ اس کی عزت کا خیال رکھیں، وہ اس کے حق عصمت کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا حقوق جو ہے اس میں یعنی کہ تعلیم و تربیت کا حق، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو بھی اتنا ہی اہم ضروری قرار دیا جتنا کہ مرد کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ یہاں پہ آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور یاد کرنے والا جو ہے ہائی لائٹ کر رکھا ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حسن سلوک کا حق، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی اور زندگی کے عام معاملات میں بھی عورتوں سے عفو درگزر اور رفت اور محبت پر مبنی سلوک کی تلقین فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ ملکیت اور جائیداد کا حق، یعنی کہ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا ہے اور نہ صرف خود کما سکتی ہیں بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی بھی مالک بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کے حقوق میں شامل کر لینا آپ نے۔ اس کے بعد ہے حرمت نکاح کا حق، یعنی کہ تم پر یعنی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حرمت نکاح کا یعنی کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو نمایاں کرتے ہوئے بعض رشتوں سے نکاح کو یعنی کہ کن مطلب کے رشتوں سے جو نکاح ہے وہ حرام قرار دیا ہے، تو آپ نے یعنی کہ اس آیت کا جو ہے وہ ایز اے لانگ آپ کو آ سکتا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں جو اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، یعنی کہ تمہاری مائیں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور وہ تمہاری ذات میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کی باعث ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی کہ وہ بھی حرام ہیں۔ اور پھر اگر تم ان میں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی جو لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، ٹھیک ہے، جب تمہاری پشت سے ہیں اور جو تمہاری پشت سے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ تم مطلب کہ دو یعنی کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جو ہے نکاح میں جمع کرو اور سوائے اس کے جو دور جہالت میں گزر چکا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ترجمہ اچھے سے کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد ہے شادی کا حق، یعنی کہ اسلام سے قبل عورتوں کو مردوں کی ملکیت تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ اور انہیں نکاح کا حق حاصل نہ تھا۔ یہ MCQ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس مطلب کہ اسلام سے قبل ڈیش کو مطلب کہ عورتوں کو ڈیش کی ملکیت تصور کیا جاتا تھا، وہ تھی مردوں کی، ٹھیک ہے، اور انہیں نکاح کا حق جو ہے وہ حاصل نہ تھا۔ اسلام نے عورت کو نکاح کا حق دیا جو یتیم ہو، باندی ہو، متعلقہ شریعت کے مقرر کردہ اصول و ضابط کے اندر رہتے ہوئے انہیں نکاح کا جو ہے حق سے جو محروم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ نے یہ آیت کا ترجمہ بھی، اور یعنی کہ حق موت کے حوالے سے بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور یہاں پہ ہے کہ خیار لوگ کا حق، یعنی کہ یہ کیا چیز ہے، نابالغ لڑکی یا لڑکے کا بلوغت سے قبل یعنی کہ ولی کیے ہوئے نکاح جو ہے، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جب بچے جو لڑکا یعنی کہ لڑکے اور لڑکیاں نابالغ ہوں تو تب ان کے جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی عمر میں، تو وہ جب بالغ ہو جائے تو ان کو حق ہے کہ وہ اس سے یعنی کہ انکار کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو پورا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اسے نابالغ لڑکی یا لڑکے کا بلوغت یعنی کہ قبل جو اس کے کیے ہوئے نکاح کو بالغ ہونے پر رد کر دینے کا اختیار جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، خیار بلوغ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بیویوں کو دیے گئے تحائف واپس نہ لیے جائیں، یعنی کہ قرآن حکیم نے مرد کو یعنی کہ نہ صرف عورت کی ضرورت کو کفیل بنایا بلکہ انہیں تلقین کی کہ اگر وہ مہر کی شکل میں ڈھیروں مال بھی دے چکے تو واپس نہ لیں کیونکہ وہ عورت کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں ماڈیول نمبر 112 اقلیتوں کے یعنی کہ غیر مسلموں کے کون کون سے حقوق ہیں، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ شرف انسانیت کا علمبردار دین ہے، ٹھیک ہے، ایز اے MCQ اسلام جو ہے وہ ڈیش انسانیت کا علمبردار دین ہے، شرف یعنی کہ انسانیت کا۔ اس کے بعد جو ہے
हर फर्द से इसकी सलूकी तालीम देने वाले दीन में कोई ऐसा सलूक या ज़बत रवा नहीं रखा गया जो शर्फ इंसानियत की यानी कि मुनाफी हो, ठीक है। और उसके बाद जो है इस दर से इम्पोर्टेंट जो है यानी कि इस्लामी मुआशरे में अक़लीतों के हुकूक़ कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लामी मुआशरे में अक़लीतों के हुकूक़ की अहमियत बयान करें तो आपने लिखना है कि इसका अंदाज़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक से होता है कि ख़बरदार जिस किसी ने किसी मुअद्दा पर जुल्म किया यानी कि किसी फ़र्द पर जुल्म किया या इसका हक़ जो है वो गस्ब किया या फिर उसको इसकी इस्तात से ज़्यादा तकलीफ दी तो या इसकी रज़ा के बगैर इससे कोई चीज़ ली तो बरोज़े क़यामत में इसकी तरफ से जो है मुसलमान के ख़िलाफ़ जबर होगा, ठीक है। ये जो है वो इस्लामी माशरे में अक़लीतों के हुकूक़ की जो अहमियत है वो उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो है कि कानून की नज़र में अक़लीतों का मसावी मुकाम क्या है। कानून की नज़र में जो अक़लीतों का मसावी मुकाम है यानी कि यहाँ पे है कि यानी कि इमाम अबू यूसुफ़ अपनी शरह फ़ाक़ तस्नीफ़ यानी किताबुल ख़राज में लिखते हैं, ये आपने ऐसे एमसीक्यूज़ भी याद रखना है। किताब का नाम किताबुल ख़राज यानी कि लिखते हैं कि अहद नक़ल और ख़िलाफ़त राहिदा में तज़ीरात और दीवानी कानून दोनों में मुसलमान और गैर मुस्लिम अक़लीत का दर्जा जो है वो मसावी है, ठीक है। इन दोनों का भी आपने याद रखना है कि तज़ीरात और दीवानी कानून दोनों में मुसलमान और किन का गैर मुस्लिम अक़लीत का दर्जा जो है वो मसावी है। उसके बाद ये जो है जस्ट आपने सारा रीड आउट कर लेना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल्स दी गई हैं ऊपर जो बात की है। और उसके बाद है कानून के नफाज में मसावात का हक़ यानी कि कानून के नफाज में मसावात का क्या हक़ है यानी कि इस्लामी रियासत में तज़ीरात में ज़मी और मुसलमान का दर्जा जो है वो क्या है मसावी है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है निजी ज़िंदगी और शख्सी राजदारी का हक़ यानी कि ममलिकत इस्लामी में हर फ़र्द को निजी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है कि कोई शख्स बगैर इसकी इजाज़त और रज़ामंदी के इसके घर में दाखिल नहीं हो सकता, यानी कि इसलिए कि हर शख्स का मकान निजी है, प्राइवेट यानी कि उसकी प्राइवेट इसकी प्राइवेसी है यानी कि मामलत का मरकज़ और इसके बाल बच्चों को मुस्तक़र है होता है। और इस हक़ पर दस्तदराजी यानी कि खुद फ़र्द की शख्सियत पर दस्तदराजी है और ये किसी तरह जायज़ नहीं कि घर में बगैर इजाज़त के किसी भी दाखिल हो जाया जाए, ठीक है। ये जो है निजी ज़िंदगी और शख्सी राजदारी का हक़ यानी कि ये भी आपसे एज ए शॉर्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद दावत हक़ दी जाएगी मगर जबर यानी कि करार नहीं होगा यानी कि इस्लाम क़ुराए वाहिद की बंदगी की दावत देता है लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों पर इस पर ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो है अपना हक़ जो है वो नहीं डालता, ठीक है। ये यानी कि जबर के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद है इज्तिमाई कफ़ालत में अक़लीतों के हक़ यानी कि इज्तिमाई कफ़ालत में अक़लीतों के कौन कौन से हक़ूक़ हैं। तो आपने बताना है कि ज़ैद बिन से रवायत है कि बेशक उम्मुल मोमिनीन यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने रिश्तेदारों को सदका दिया, हालांकि वो दोनों जो थे वो यहूदी थे। और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है जो 30,000 के एवज़ फ़रोख्त किया गया था, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने ये जो है वो याद रखनी है। उसके बाद गैर मुस्लिम अक़लीतों के माज़ूर जो अफराद को इस्लामी बैतुल माल से बाकायदा अलाउंस मिलता रहा, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हज़रत उमर ने एक मरतबा एक यहूदी को देखा जो अंधा हो चुका था तो आपने इसके लिए जो है महाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए किया था, जो कि एक अंधा था यहूदी था, ठीक है। उसके बाद रोज़गार की आज़ादी का हक़ यानी कि रोज़गार की इस्लामी ममलिकत में अक़लीतों समेत हर फर्द को ये हक़ हासिल है कि तिजारत करे, सनत और ज़राअत और गर्जे के जो काम भी वो करना चाहे वो कर सकता है, यानी कि रोज़गार की आज़ादी जो है वो इस्लाम में एक हक़ है सबका और बशर्ते कि इन चीज़ों के करीब ना जाए जिन्हें शरीयत ने जो है हराम करार दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का हक़ यानी कि इस्लामी रियासत अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ यानी कि और सलामती की ज़िम्मेदार है। अगर इस्लामी रियासत का किसी दूसरी कौम से मुआहदा हो तो इस कौम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ज़िम्मेदारी भी जो है वो इस्लामी रियासत में आ जाती है, ठीक है। ये तहफ़्फ़ुज़ और सलामती जो है हक़ सलामती के हक़ के बारे में बताया गया है अक़लीतों के हकूक़ का, ठीक है। उसके बाद है अक़लीतों को तमदनी और माशरती आज़ादी का हक़ यानी कि अक़लीतों को जो तमदनी और माशरती आज़ादी का क्या हकूक़ हैं। तो आपने यहाँ लिखने कि इस्लामी रियासत में सिवाय हरम के वो जहाँ चाहे सकूनत इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि इस तरह तरक़ सकूनत का भी इन्हें इख्तियार है। हरम से मुराद क्या है, मक्का मुकरमा है, ठीक है। और इसमें मुश्किल दाखिला पर पाबंदी नस से साबित है कि इसलिए वहाँ ना रह सकेंगे, ठीक है। ये जो है इसका आपने जस्ट पॉइंट का नेम याद रखना है। और उसके बाद ये जो है उसके बाद हरम यानी कि हरम की जो है डिफ़ाइन यानी कि हरम क्या है, हरम से मुराद है मक्का मुकरमा एज एमसीक्यूज़, ठीक है।
اور اس کے بعد جو ہے اقلیتوں کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اقلیتوں کی حفاظت کے بارے میں اگر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اقلیتوں کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسلامی ریاست اقلیتوں کو جان مال اور آبرو کا تحفظ فراہم کرتے ہوئے ان پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں کرتی. لہٰذا اس کے اقلیتیں جو ہوتی ہیں اسلامی ریاست کو مالیاتی طور پر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، یعنی کہ جسے اسلامی قانون میں جزیہ کہا گیا ہے، اور نفاذ جزیہ میں عدل و انصاف ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جسے اسلامی قانون میں کیا کہا گیا ہے؟ جزیہ، ٹھیک ہے. ایز اے MCQs. اور عورتوں اور بچوں پر جزیہ عائد نہ کرے، ٹھیک ہے. اور عورتوں اور بچوں پر ڈیش عائد نہ کریں، یعنی کہ جزیہ. اور صرف ان مردوں پر جزیہ عائد کریں جن کے بال اگ آئے ہوں، ٹھیک ہے، جو بالغ ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر کا بوڑھے نابینا یہودی کو بھیک مانگتے دیکھ کر استغفار، یعنی کہ تو جو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بٹ یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جسٹ آپ ایک دفعہ ریڈ کر لینا. اس کے بعد جزیے کی مقدار مقرر کرنے میں بھی جو ہے ذمیوں پر تشدد کرنا ممنوع ہے، یہ بھی MCQs کے حوالے سے ہے. اور اس کے بعد جزیے کے عوض ان کے املاک کا نیلام نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQs کے حوالے سے ہے. اور اس کے بعد حضرت علی کے اپنے عامل کو بھیجتے وقت یعنی کہ کیا نصیحت کی گئی، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا نصیحت کی گئی. یعنی کہ ان کے جاڑے گرمی کے کپڑے اور ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں خراج وصول کرنے کے خاطر نہ بیچنا، ٹھیک ہے. اور نہ کسی درہم یعنی کہ وصول کرنے کے لیے کوڑے مارنا، یعنی کہ نہ کسی کو کھڑا رکھنے کی سزا دینا، اور نہ ہی خراج کے عوض یعنی کسی چیز کا نیلام کرنا، کیونکہ ہم جو ان کے حاکم بنائے گئے ہیں ہمارا کام نرمی سے وصول کرنا ہے، نہ کہ ان پہ ظلم اور زبردستی کر کے کوئی چیز اپنا یعنی کہ جو قرض دیا ہے وہ وصول نہیں کرنا. اگر تم نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا تو میری بجائے اللہ تمہیں سزا دیں گے، اور اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں جو ہے مسئول کر دوں گا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس میں آپ نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے. یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور یہ لینتھی بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی لیکچر ہے، اور آپ نے ایک دفعہ اچھے سے خود بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو مزید جو کنفیوژن ہے وہ بھی تھوڑی سی دور ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والا لیکچر بھی مل سکے.